الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 31 اگست بروز منگل 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الرعد کریے 31 اچھا چلو 30 اگست 2022 بعد نماز عشاء بروز منگل، ٹھیک ہو گیا؟ چلو بڑی مہربانی کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الرعد آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 37 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل میں نے یہ عرض کیا تھا آخر میں کہ لہم عذاب فی الدنیا لہم عذاب فی الحیات الدنیا، کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، والا عذاب الآخرت اشق، اور آخرت کا عذاب تو اشق بڑا سخت ہوگا، وما لہم من اللہ من واق، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ان کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ توجہ میری طرف رکھیں۔ اب یہ کافروں کا ذکر ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ اسی بھی بند کر دو نا، اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ مثل الجنت التی، اس جنت کی کیفیت، وعد المتقون، جس کا وعدہ ہم نے پرہیزگاروں سے کیا ہے، متقون۔ اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بعض جہلا قسم کے واعظ اور خطیب وہ ہماری محفلوں میں دھڑلے سے کہتے ہیں عملہ نال کچھ نہیں جے بننا، جو ہونا ہے سرکار دے عشق نال ہونا ہے، اور ہم واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی سرکار کے عشق کا جو ہے اظہار وہ تو عملوں سے ہی ہوتا ہے نا، اور سرکار کا عشق کون سا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ عمل؟ یہ آپ جو مسجد میں بیٹھے ہیں حضور کے عشق میں ہی بیٹھے ہیں نا، یہ عاشقوں کی نشانی ہے۔ آپ جو نماز پڑھی ہے یہ عشق کی علامت ہے، وگرنہ یہ عاشق کون سا ہے جو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ سچ بولتا ہے، نہ حلال کھاتا ہے؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں عملوں کی کوئی ضرورت نہیں، سرکار دا عشق ہی کافی ہے، عمل کرنا ہی حضور کا عشق ہے۔ جس راستے پر حضور نے چھوڑا ہے اسی پر چلنا ہی تو عشق ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور نماز نہیں پڑھنی، پر مر جانا ہے پر نماز آدھے سے زیادہ ملک اللہ کی گرفت میں ہے، اور پھر بھی لوگ توبہ۔ اور یہ جو ہمارے پھر رہے ہیں گلیوں میں دن دناتے، یہ بالکل تیار ہیں کہ اللہ انہاں دی واری اگلی بھویں ساڑی لے آ پر اسی تیرے اگے جھکنا نہیں ہے۔ تو وعد المتقون، جنت میں ان کو دوں گا جو گناہوں سے بچ کر پرہیزگاری کرتے رہیں گے۔ تجری من تحتها الانہار، اس جنت کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اکلھا دائم، اس کا پھل ہمیشہ ہوگا۔ بولو جی، اس کا پھل ہمیشہ۔ آج یہ پڑھ کے میں سوچ رہا تھا وہ بھی کلا چل رہے علی، اپنے آپ نظر مارا کرو یار۔ وہ جناب آج میں سوچ رہا تھا کہ بھائی کون خوش نصیب نے جڑے پھل کھا رہے نے، اسی تے ریٹ پوچھ کے ہی گزارا کر لئی دے، لین دی ہمت بہندی۔ پر اللہ تعالیٰ جنت میں کہہ رہا ہے یہاں تو آموں کا ایک موسم ہے، انگوروں کا ایک موسم ہے، کھجوروں کا ایک موسم ہے، پر جب تم جنت میں پہنچو گے تو ہر پھل ہر موسم میں ملے گا اور تیار ملے گا، کوئی اس میں گڑبڑیشن نہیں ہے۔ اور پھر وہاں مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو پھل توڑنے جانا نہیں پڑے گا، جس پھل کا ارادہ کریں گے وہ سامنے آ جائے گا۔ اور یہ بھی اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وہ ان کی شکلیں ملتی جلتی ہوں گی، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا،
مگر ذائقے میں سب الگ الگ ہوں گے۔ ایک اور آپ کو حدیث کی بات بتاؤں، آپ نے ایک جنت میں آم لیا، اس کا ایک وہ ٹکڑا کھایا، جب دوسرا کھایا تو اس کا ذائقہ بھی الگ ہے۔ جنت کی جو حوریں ہوں گی کہہ چھوڑو سبحان اللہ۔ حاجی صاحب ہوں اپنا کام تو اتنے ہی پڑھنا ہے، تو ہر حور سے ہر ملاقات کا لذت اور مزہ الگ ہوگا۔ وہاں اتنے تو ہوں ماشاء اللہ، وہاں آپ جس حور کو دیکھیں گے، جتنی بار دیکھیں گے اتنی بار نیا مزہ آئے گا۔ مثلا یہ حور ہے اور آپ اس کو ٹک ٹکی لگا کر دیکھتے جا رہے ہیں اور دیکھتے ہی جا رہے ہیں، جیسے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھنے کی لذت اللہ تعالیٰ بڑھاتا جا رہا ہے۔ اتنے والی ماشاء اللہ حور نو 5 منٹ غور نال ویکھ لو تو کہندی خیر تے ہے، بٹر بٹر تک ہی ہونا ہے۔ کیوں جی خیر تو ہے، آج بڑا مجھے تک رہے ہو، وہ لڑنے پر آ جائے گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، میں تمہیں وہاں پاک صاف بیویاں عطا فرماؤں گا، کوئی پرابلم نہیں ہوگی ان کو، نہ ماہانہ نہ سالانہ نہ ہفتہ روزہ، کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے، پاک بیویاں عطا فرماؤں گا۔ اچھا کھانے میں کیا ہوگا؟ جنت کے کھانے بھی سبحان اللہ، حدیث میں آ رہا ہے کہ ایک بٹیر آئے گا، یہ گجرا والے دے بٹیرے نہیں ہون گے ایڈے ایڈے، وہ ہڈیاں دندے جی پھس جاندیاں نے، پتہ نہیں کون بے وقوفا نے کیا چھڈیا، انہاں چ بڑی طاقت ہے، اپنی انہاں دی جان کوئی نہیں تے سانوں انہاں مویا طاقت دینی۔ کیوں جی ان بٹیروں اور بٹیرے بھی ہوں تو وہ بھی ہر بھائی اتنے اتنے ہوتے ہیں، اصل بٹیرے جنت جی ہون گے انشاءاللہ، ایک ایک پاٹ انہاں دا ایڈا ایڈا ہوئے گا، کہو سبحان اللہ۔ جنت جی بیٹھے ہو تو مزہ لے لو تھوڑا جہا۔ ایک بٹیر آئے گا اور وہ آ کر جنتی کو سلام کرے گا اور وہ کہے گا اللہ کے مہمان، میری دائیں طرف ہے روسٹ والی، بائیں طرف ہے شوربے والی، آپ کو کیا پسند ہے میں وہ پیش کروں۔ تو سانو اللہ تعالیٰ نے ہن مریاں مرغیاں دیتیاں نے برائلر، ان چھری پھیر دو پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، وہ چیخ ہی نہیں نکلتی۔ اور ایک دور سی وہ دیسی پھڑیاں، او نس نس مہمان آنا تے پورے پنڈ تماشا بن جانا، کی ہو رہا جی ککڑی نہیں پھڑی جا رہی، کہاں وہ اور کہاں یہ، اور جنت میں بھی یہ پھڑنے چھڑنے کی مشقت ہے۔ تو وہ آگے کہے گا بٹیر کہ میری ایک طرف روسٹ والی ہے، بائیں طرف شوربے والی ہے، آپ کیا پسند کریں گے؟ تسی شورا ہی کھانا ہے، میں انشاءاللہ روسٹ ہی کھاواں گا، تو تسی شورا کھا لیں گے۔ تو جو آپ چاہیں گے، جو جنتی کہیں گے وہ سائڈ پیش کرے گا، یہ کھا کھا کے وہ فل ہو جائے گا اور وہ صحیح سلامت ہو کے دوبارہ اڑ جائے گا، اور یہ کھائے گا تو پیشاب نہیں آئے گا، اور یہ کھائے گا تو کوئی پخانے کی پرابلم بھی وہاں، بس ایک ہلکا سا ڈکار آئے گا جس سے جنت کی خوشبو نکلے گی، اور سارا کھایا پیا ہضم ہو جائے گا۔ تو اللہ کہتا ہے اکلھا دائم، وہاں پھل ہمیشہ ہوں گے، وظلھا، اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ ہوگا۔ یہاں تو سردی کے الگ مسائل ہیں، اور بولو جی گرمی کے، تلک عقبی الذین اتقوا، دیکھو یہ دوسری بار نتقوا آ رہا ہے ایک ہی آیت میں، وعد المتقون، وعدہ ہے متقیوں سے، اور اللہ کہہ رہا ہے تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو گناہوں سے بچ کے رہتے ہیں، جو رب کے سے ڈر کر گناہ نہیں کرتے۔ تو یہ حضرت انس پڑھی رضی اللہ، ان کی بڑی بیٹی کا نام زمیمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو حضور نے حضرت انس کے باغ میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ان کو دعا عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا یا اللہ، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجیے میرے باغ کے لیے۔ تو آپ نے دعا کی کہ یا اللہ اس کے مال میں اکثر مالہم اولادی، اس کے مال میں اور اس کی اولاد میں کثرت عطا فرما دے۔ 103 سال اللہ نے عمر عطا فرمائی حضور کی دعا کی برکت سے، اور جب یہ دنیا سے پردہ فرمانے لگے اس وقت 120 پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ان کی اولاد ہو چکی تھی، 120،
اور وہ جو سرکار نے ان کے باغ میں دعا فرمائی کہ اللہ مال میں برکت دے دے، کثرت کر دے، تو باقی کھجوروں پر پھل حاجی صاحب سال میں ایک بار آتا تھا، حضرت انس کی کھجوروں پر سال میں 2 بار پھل آتا تھا۔ یہ برکت آج بھی ہو سکتی ہے اگر ساری حرکت ٹھیک ہو جائے، چونکہ حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں اس لیے ہمیں برکتیں نصیب نہیں ہو رہی۔ اچھا جی، اللہ کہہ رہا ہے تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ انجام ہے ان کا جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارِ، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ بولیے کافروں کا انجام ہے اور متقیوں کا انجام جنت ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں جنتیوں میں شامل فرمائے۔ بھائی زور سے کہو آمین۔ اللہم احفظنا منہم، اللہ ہمیں کافروں سے محفوظ فرمائے۔ والذین، اب اگلی بات سنو، والذین، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے آتیناہم الکتاب، کتاب عطا فرمائی، بعد یہودی بعد عیسائی، ان کی بات ہے، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہو رہے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل ہوئی ہے۔ بولو اس کتاب پر جو آپ پر اس پر خوش ہو رہے ہیں۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام نجاشی بادشاہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آگے فرمایا وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْدَهُ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، بولو جو قرآن کا قل، آپ ان سے فرما دیجئے کہ انما امرت، کہ مجھے تمہاری مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں، انما امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں عبادت صرف اللہ کی کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو، اور میں اسی کی طرف بلاتا ہوں، اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں، وَإِلَيْهِ مَآب، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح أَنزَلْنَاهُ، اتارا ہے ہم نے، حُكْمًا عَرَبِيًّا، فیصلہ عربی زبان میں۔ بولو جی فیصلہ، یہ قرآن فیصلہ کن کتاب ہے تو اس کی زبان کیا ہے؟ عربی چالو پان والے ہو، تھوڑی جی اونچی بولو ماشاءاللہ۔ زبان کون سی ہے؟ عربی، اور جنت میں بھی زبان عربی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جہنم میں پشتو ہوگی، پر میں نے ایسا کہیں پڑھا تو پتہ نہیں یہ لوگوں نے کہاں سے لے لیا ہے۔ کہتے ہیں جی پشتو جہنم میں ہوگی، معاذ اللہ۔ اب پٹھانوں کو غصہ دلانے والی بات ہے نا، میں نے ایسا کہیں پڑھا، بلکہ جہنمی بھی عربی زبان میں ہی بولیں گے۔ قرآن سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے جہنمی جو جہنم میں بولیں گے وہ قرآن میں عربی میں بتایا گیا ہے، پشتو میں بولو نا۔ ایسے مولانا فضل الرحمان کو ناراض نہ کرو۔ اچھا جی، اللہ کہتا ہے کہ یہ حکم ہے، فیصلہ ہے عربی زبان میں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم پیروی کرو ان کی خواہشوں کی، یہ حضور کو فرمایا جا رہا ہے، اگر آپ پیروی کریں، بولو، اب ان کی خواہشیں کیا تھی کہ کچھ آپ ہماری مان لیں، ہم ذرا گڈ مڈ ہو جائیں نا، قرآن کو تھوڑا سا بدل دیں یا تھوڑا سا بیان نہ کریں، ایسی وہ کفریاں باتیں بہت کرتے تھے۔ تو وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم پیروی کرو ان کی خواہشات کی، بعد ما جاءك من العلم، اس کے بعد کہ آ چکا ہے تمہارے پاس صحیح علم، تو ما لك من اللہ، یاد رکھیے پھر تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں من ولی ولا واق، نہ ہی کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی محافظ ہوگا۔ اے میرے نبی، تمہارا محافظ بھی اللہ ہے، تمہارا مددگار بھی اللہ ہے، لہذا آپ نے میری ماننی ہے، ان کی ماننی اور ان کی فضولیات سننے کی ضرورت ہے۔ اب وہ جو بار بار کہہ رہے تھے پانی لے آؤ، پہاڑ ہٹا دیو اور سارے فاصلے مٹا دیو، ایسی کوئی طاقت لے آؤ جیڑا کہ اسی شام، فلسطین اور یمن وچ ایک منٹ وچ پہنچ جایا کریے۔ اللہ فرماندا ہے سونے میں تینوں نبوت والا علم دیتا ہے، میں تینوں عربی حکم دیتا ہے، تو اس تے قائم رہنا ہے۔ تواڈے کول صحیح علم آ گیا ہے، ہن انہاں جاہلاں دی پیروی کرنی، انہاں دی خواہشات دی مننی، اور وہ کہتے تھے ساڈی مندا ہی نہیں، بولو ساڈی مندا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو اکثر جاہلوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت بھی پورے شہر میں
1 گھنٹہ پہلے اذان ہوتی ہے فجر کی، بولو کتنی؟ آپ دیکھ لیں پورے شہر میں، یا اہل حدیثوں کی شروع ہوتی ہے، بھائی اہل حدیثوں کی اگر اذان پہلے ہے تو ان کی جماعت بھی، پر آپ کی تو جماعت لیٹ ہے، آپ کس خوشی میں ان کے ساتھ اذان دے رہے ہو؟ یا تو آپ بھی ٹائم اپنا وہی کر لو، وہ تو آپ نے کرنا نہیں، ٹائم تو آپ نے اپنا رکھنا ہے۔ حدیث میں آیا کہ سب سے اعلیٰ نماز وہ ہے فجر کی جو روشنی میں پڑھی جائے، اہل حدیث تو اندھیرے میں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اب جناب کوئی پورے شہر میں پوچھنے والا نہیں ہے، پورے پنجاب میں ایسا ہی ہے کہ گھنٹہ اذان پہلے دینا جماعت سے، یہ کس شریعت کا مسئلہ ہے، یہ کس فقہ کا مسئلہ ہے؟ پر کوئی بات کرنے کو تیار ہے؟ اور مولویاں نے شریعت دیا واگا مقتدیاں دے ہاتھ پھڑا چھڑیاں نے، وہ جدھر تڑکا لا رہے ہیں مولوی اگے کے ٹرے جا رہے ہیں۔ بھائی جو تم نے آگے ہی چلنا ہے، ان کی مان کے چلنا ہے تو پیچھے تو ہو جا، پھر تیرا آگے کھڑے ہونے کا کوئی مطلب ہے؟ آگے اگر تو کھڑا ہے ممبر رسول پہ بیٹھا ہے تو مطلب وہ تیری پیروی کریں گے، تو رہنمائی کرے گا، پر یہ بجائے رہنمائی کرنے کے رہنمائی لیتا ہے، جو وہ کہتے جاتے ہیں یہ صاحب کرتا جا رہا ہے۔ اور ایک بابا جی پچھلی مسجد میں میرے پاس آ گئے، وہ کہا جی تسی یہ اذان 20-25 منٹ پہلے پڑھ دے ہو، میں کہا یہ بھی بہت زیادہ ہے، اذان تو 20 منٹ پہلے پڑھنی چاہیے، میں تو آدھا گھنٹہ پہلے پڑھ رہا اور اتنے بھی آدھا گھنٹہ۔ وہ کہا جی وہ ساریاں ہو جاندیاں نے تہاڈی بعد وچوں، تو میں کہا بعد وچوں اللہ نہیں سنتا، انہاں دی سن لیندا، میری واری ٹائم باندھے، کہندا نہیں انہاں دے نال ہی دیا کرو، میں کہا میں نال چال نہیں دینی، نال دینی ہے تو جناب دے لیا کرو، میں آگے ٹائم تے جماعت ہے، اور اگر میں اذان دینی ہے تو مینوں پتہ ہے کہ اذان تو پہلے جماعت کنی دیر، جماعت تو پہلے اذان کنی دیر پہلے ہونی چاہیے ہے۔ وہ کہندا اسی تہاڈی تقریر سن کے آکھیا سی انہیں ساڈی مننی بول دو۔ میں انہوں ٹھنڈا کر کے پوچھا، میں کہ یہ تو گل کیوں آکھی؟ انہیں کہا سانوں پتہ ہے علم والا علم دی مندا ہے، ساڈی نہیں مندا، میں تہاڈی تقریر سن کے آکھیا سی انہیں ساڈی مننی نہیں۔ اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں، سونیا علم تیرے کول ہے تے جندے کول علم ہے انہوں دوسرے دی منن دی لوڑ ہے، وہ علم دی منے گا۔ تسی قرآن لے آؤ، حدیث لے آؤ، انج گردن چکاواں گے انج، اور آکھو جی ساڈی منو تے وہ من سکدے؟ میرے نبی نے فرمایا اس عالم نو جہنم دی اگ دیاں لگاماں چڑھائیاں جان گیاں جیڑا مسئلہ چھپائے یا مسئلہ تبدیل کرے۔ قیامت دا نیڑا ٹائم ہے بھائی، اگر کوئی یہو جہا درویش لب جائے جیڑا کھری گل کرے تو انہوں موڈے تے بٹھانا چاہیے تاکہ ساڈی بھی نجات دا رستہ بن جائے۔ یہ تو پھنس جان گے بیچارے جیڑے مولوی نو اپنی انگلیاں تے نچا رہے ہیں پورے ملک وچ، ہر جگہ تے ہر مسجد ساڈا آرڈر ہے جی، فلاں چودھری نے آکھیا ہے، فلاں انہوں نے آکھیا، فلاں نے آکھیا ہے۔ یہ سب تو بڑی ہستی اللہ دی ہے، اس تو بعد اوندا رسول ہے، اللہ دا قرآن ہے، نبی دا فرمان ہے۔ بس اے مقصد تانوں روزانہ بٹھان دا کہ میرے اور تواڈے دل وچ اے علم آ جائے جن دے اگے اسی جھک جائیے، اسی سرنڈر کریے، نہ کہ علم معاذ اللہ اسی جھکائیے۔ اسی بدلیے قرآن نہ بدلے، اسی بدلیے نبی دا فرمان نہ بدلے، نہ قرآن بدلا جائے گا نہ نبی کا فرمان بدلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ سورۃ الرعد کا آخری درس ہوگا، اونچی کو سبحان اللہ۔ تو سورہ رعد کا کل ہمیں اختتام نصیب ہو رہا ہے، تو کل ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل والی باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔